لوگوں دنیا میں ادھر ادھر بھٹکنے والوں، کبھی کس کے در کبھی کس کے در، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر ایک ایک جگہ پہ سر جھکانے والوں، کیوں بھٹکتے پھرتے ہو؟ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے نبی کی غلامی اختیار کر دو، اللہ تمہارے ساتھ محبت رکھے گا۔ نبی کی غلامی دین حق کی ہے، یہ شرط اول۔ نبی کی غلامی دین حق کی ہے، یہ شرط اول۔ اگر اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل۔ نبی کی اتباع کرو۔ اللہ ہم کیسی اتباع کریں؟ کوئی کہتا ہے ایسی، کوئی کہتا ہے ایسی۔ فرمایا چھوڑو ان باتوں کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایسی اتباع کرو جیسے ابو بکر نے کر کے دکھائی، عمر و عثمان و علی نے کر کے دکھائی، بلال نے کر کے دکھائی، طلحہ نے کر کے دکھائی، سعد و سعید نے کر کے دکھائی، زبیر بن عوام نے کر کے دکھائی۔ وہ صہیب روم سے آیا، نبی کا غلام بنا، اللہ نے مقام بلند کر دیا۔ کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، آتا گیا مقام پاتا گیا۔ بلال کو دیکھو، بلال کو ذرا توجہ کرو، بلال کو دیکھو، رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں بلال کے، حبشے سے آیا، غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، خود غلام، باپ غلام، دادا غلام، پردادا غلام، 7 نسلوں سے نسل در نسل غلام بلال۔ رنگ کا کالا ہے، ہٹا کٹا تو ہے لیکن رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، شکل سے اچھا نہیں، لیکن وہی بلال نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے، چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کی آواز جنت میں نبی نے سنی ہے۔ تو یہ نبی کی غلامی، نبی کی اتباع، نبی کی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کریم نے فرمایا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تیسرا پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، میرے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت رکھیں، ہم اللہ سے محبت رکھیں، فَاتَّبِعُونِي، تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ کیسی اتباع کرو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جلدی آؤ نماز کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کام جلدی کرنے ہیں، اولاد جوان ہو جائے تو رشتہ جلدی کرو ان کا، آزان مل جائے تو جلدی جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرو، اگر کوئی فوت ہو جائے تو نماز جنازہ میں جلدی کرو، جلدی آؤ اللہ کے نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی غلامی میں سب کچھ رکھا ہے، ایسی غلامی جو صحابہ نے کر کے دکھائی، غوث قطب ابدال نے کر کے دکھائی، اولیاء اللہ نے نبی کی غلامی کر کے دکھائی۔ نبی کی غلامی کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کپڑے میری سنت کے مطابق پہنو، غیروں کی سنت کے مطابق نہ پہنو۔ غیروں نے پینٹ شرٹ پہنا، میرے نبی نے کرتا پہنا، دوسروں نے غلط لباس پہنا، ننگا لباس پہنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے بھی کرتے کا لباس سنت قرار دیا، سفید لباس کو سنت قرار دیا، عورتوں کے لیے اللہ نے پردے کو لازمی قرار دیا، اللہ کے نبی نے بھی عورت کو پردے کی چیز قرار دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عورت پردے کی چیز ہے، اور پھر اتنے تک فرمایا اگر عورت گھر میں بھی بیٹھی ہو اس کے سر سے دوپٹہ اچھل جائے، دوپٹہ اتر جائے، رحمت کا فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوتا، رحمت کا فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي، اللہ فرمانے میری اتباع کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کَأَنَّهُنَّ أُرْيَاسٌ، عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پہنے ہوئے گویا کہ ننگی ہوں گی، اتنے باریک کپڑے عورتیں پہنے گی قیامت کے نزدیک، کپڑے پہنے کے باوجود جسم نظر آئے گا، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمانے میرے دوستو، آج کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب نے سخت بات کر دی، میں کیوں نہ کہوں، میں امانت کے طور پر آپ کو پہنچانا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی
کے وارث علماء کون ہیں؟ علماء نبی کے وارث، انبیاء کے وارث، ہم نبوت کے وارث ہیں۔ نبوت والا دین، نبوت والا علم، نبوت والا پیغام ہم نے آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ فرمایا لوگوں قیامت کے نبی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ اور ہمارے لکھا پہلا مقصد یہ ہے، اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، کپڑے کے باوجود جسم نظر آئے گا، جسم نظر آئے گا۔ ایسی عورت کا ایسے کپڑوں میں نماز بھی نہیں ہوتی، پردہ بھی نہیں ہوتا، گھر میں غیر محرم کی نگاہ بھی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات، دوسری اس کی تشریح یہ ہے، بعض عورتوں کے کپڑے تو موٹے ہوں گے لیکن اتنے فٹ سلائی کیے ہوں گے، پہننے کے باوجود ننگی نظر آئے گی، ننگی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے محبت ہوتی تو ایسے درود کی آواز ہے، ہر زبان پکار اٹھتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ مسلمان کی زبان دوسرے مسلمان کو گالی دینے پر تو چلتی ہے، نبی کی ذات میں درود پڑھنا ہو تو شرم۔ اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام کا نام اٹھاؤں تو ہر زبان کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی ذات اقدس پر کنجوسی کرتے ہو، اس نبی کی دعاؤں کی برکت سے تو کائنات چلتی، اس نبی کی دعاؤں کی برکت سے جو تیری اور میری شکلیں نہیں بدلتی، ورنہ آج جو تیرے اور میرے اعمال ہیں تو لوگ کتے بن چکے ہوتے، خنزیر بن چکے ہوتے۔ پہلی امتوں میں جب کوئی بدعمالی کرتا تو خنزیر بن جاتا، کتا بن جاتا، گدھا بن جاتا۔ میرے پیغمبر نے دعا مانگی تھی، اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ فرمانا، اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ فرمانا۔ ہم اندر سے تو، بعض دفعہ میں کڑوی باتیں کر دیتا ہوں، ہم اندر سے تو سارے خنزیر بن چکے ہیں، کتے بن چکے ہیں، گدھے بن چکے ہیں۔ دعا کرو اس کالی کملی والے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی دعاؤں کی برکتوں سے ہماری شکلیں محفوظ ہیں۔ کیا میں نے غلط کہا؟ صحیح کہا کہ نہیں کہا؟ کیوں؟ ہر کام میرا اور آپ کا شریعت کے خلاف، بے نمازی ہم ہو چکے ہیں، نبی کی سنت چہرے پہ ہمارے نہیں ہے۔ اس گلی اور نالی میں جہاں پیشاب بہتا ہے، نبی کا امتی داڑھی کو کاٹ کے وہیں بہا رہا ہے۔ اور پھر پردہ، تیری اور میری گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، شریعت کے مخالف ہر کام ہمارا ہے، ہر کام میں ہم نبی کی غلامی نہیں، نبی کی نعوذ باللہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور پھر ہم گویا کہ اندر سے تو پگھل چکے ہیں، اندر سے تو گل سڑ چکے ہیں۔ دعا کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، درود پڑھا کرو اللہ کے نبی کی ذات اقدس پر۔ جمعے کے دن تو درود کی کثرت کیا کرو، اس ذات کی دعاؤں کی برکات ہے کہ شکلیں نہیں بدلتی ہماری۔ نبی علیہ السلام نے 3 دعائیں فرمائی تھیں، اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ فرمانا، اللہ نے قبول فرما دی۔ دوسری دعا، اللہ کو ایسا غیر مسلط نہ کرنا، ایسا کوئی کافر مسلط نہ کرنا جو مسلمانوں کو یک لخ ختم کر دے، قبول ہو گئی۔ تیسری دعا، اللہ ان کے آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں ان کو لڑوانے بھڑانے سے بچا کے رکھنا، اختلاف نہ ہو۔ اللہ پاک نے یہ دعا محفوظ فرما لی، لیکن اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ اس میں بھی کیا تھی؟ ایک حکمت تھی۔ کیا حکمت ہے؟ فرمایا جب 2 مسلمان لڑتے ہیں، 2 مسلمان لڑتے ہیں اور پھر لڑنے کے بعد جب تیسرا مسلمان ان میں باہمی سلو کرواتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سلو کرواتا ہے۔ سلو کروانے کے بعد اگر دونوں فریق اپنے دل کو اس میل کچیل گندگی سے پاک صاف کر کے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اللہ دونوں کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی کیا تھی؟ حکمت تھی۔ اس لیے فرمایا لڑائی تو ہو ہی جاتی ہے مسلمانوں میں، آخر انسان ہے، انسان تو غلطیاں ہو ہی کرتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ علامہ اقبال کے اشعار کو سمجھ لو، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کہا مجھے فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، اگر میں فرشتہ بن جاؤں تو یہ تو میری توہین ہے۔ کیوں؟ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ فرشتوں نے تو حضرت آدم کا سجدہ کیا تھا، ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارا مقام تو فرشتوں سے اونچا ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری،
بعد میں بات آ جاتی ہے، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے جبرائیل نے کہا کہ اب میں آگے نہیں آ سکتا، میری پرواز ختم، میری پرواز ختم، آگے تو جانے، تیرا خدا جانے، میری جہاں یہاں انتہا ہے محمد مصطفیٰ